ملک کے 170 اضلاع کی ہاٹ اسپاٹ کے طور پر نشاندہی، کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے خصوصی اقدامات۔ ریاست میں پی پی ای کٹس کی قلت نہیں، حکومت 1 لاکھ متاثرین کے علاج کے لیے بھی تیار۔ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کی فلاح و بہبود پر حکومت کی توجہ، سڑکوں اور مکانات کی تعمیرات کے کام شروع کرنے کا فیصلہ۔ اشیاء ضروریہ کی منتقلی کے لیے ریلوے کی خصوصی خدمات، جے کسان کے نام سے خصوصی ٹرینوں کا آغاز۔ اور آروگیہ سیتو ایپ کو زبردست عوامی رد عمل، انتہائی کم وقت میں 5 کروڑ افراد نے کیا ڈاؤن لوڈ۔ ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ملک کے 170 اضلاع کی ہاٹ اسپاٹس کے طور پر نشاندہی، کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے خصوصی اقدامات۔ مرکزی وزارت صحت نے ملک بھر میں 170 اضلاع کی کووڈ-19 ہاٹ اسپاٹ اور 207 اضلاع کی نان ہاٹ اسپاٹس کے طور پر نشاندہی کی ہے۔ وزارت صحت کے جوائنٹ سیکریٹری لو اگروال نے اس کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ اضلاع کی زمرہ بندی کریں جہاں زیادہ تعداد میں کورونا کے کیس پائے گئے ہیں۔ ایسے اضلاع کو ہاٹ اسپاٹس قرار دیا جائے اور کم کیسوں والے اضلاع کو نان ہاٹ اسپاٹس قرار دیا جائے، جبکہ کوئی بھی کیس نہ پائے جانے پر متعلقہ علاقے کو گرین زون کے زمرے میں رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے 20 اپریل کے بعد لاک ڈاؤن تحدیدات میں بعض شعبوں کے لیے نرمی کرنے میں مدد ملے گی۔ ہاٹ اسپاٹس اضلاع میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہاٹ اسپاٹس ریاستوں میں تامل ناڈو سیر فہرست ہے، جہاں 37 اضلاع میں سے 22 کی ہاٹ اسپاٹس کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس فہرست میں مہاراشٹر شامل ہے۔ اس ریاست کے 14 اضلاع کے ہاٹ اسپاٹس کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اتر پردیش میں 13، راجستھان میں 12، آندھرا پردیش میں 11، دہلی میں 10 اور تلنگانہ میں 8 ہاٹ اسپاٹس اضلاع ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب، جموں کشمیر اور کرناٹک میں بھی 8 اضلاع کی ہاٹ اسپاٹس کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں کیرلا میں 7، گجرات، مدھیہ پردیش اور ہریانہ میں 6 اضلاع کی ہاٹ اسپاٹس کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ آسام، ہماچل پردیش میں ہاٹ اسپاٹس کے 5 ضلع ہیں۔ ریاست بہار اور مغربی بنگال میں 4 اضلاع کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے حیدرآباد، نظام آباد، ورنگل اربن، رنگا ریڈی، گدوال، میٹرچل، کریم نگر اور نرمل اضلاع کے ہاٹ اسپاٹس کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس اس مہینے کی 19 تاریخ کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ کابینہ کا اجلاس پرگتی بھون میں دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوگا، جس میں کرونا وائرس کو روکنے کے اقدامات اور لاک ڈاؤن پر تبادلہ خیال کے علاوہ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت ملک بھر میں 3 مئی تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس دوران چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کل ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں 20 اپریل کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے تبدیلی اور ترمیمات کا اشارہ دیا ہے۔ امکان ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس سلسلے میں فیصلہ لیا جائے گا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے واضح کیا کہ ریاست میں پی پی ای کٹس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ریاست میں فی الوقت 1.25 لاکھ پی پی ای کٹس دستیاب ہیں۔ عنقریب مزید 5 لاکھ پی پی ای کٹس منگوائے جائیں گے۔ ہم نے 5 لاکھ پی پی ای کٹس کے آرڈر دیے ہیں۔ اس طرح ریاست میں دستیاب پی پی ای کٹس کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے پاس 3.25 لاکھ N95 ماسک دستیاب ہیں۔ بہت جلد ان ماسک کی تعداد 5 لاکھ ہو جائے گی۔ ہم نے مزید 5 لاکھ N95 ماسک کا آرڈر دیا ہے، جس کے بعد ریاست میں دستیاب N95 ماسک کی تعداد 10 لاکھ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وینٹیلیٹرز، طبی آلات، ڈاکٹروں اور نیم عملہ اور ہاسپٹلز تیار ہیں۔ اب تک 20,000 بیڈز تیار حالت میں دستیاب ہیں۔ حکومت تلنگانہ کورونا کے خلاف مکمل لڑائی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے پرگتی بھون میں کل ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات، متاثرین کے علاج، لاک ڈاؤن پر عمل آوری، غریب افراد کو پہنچائی جانے والی امداد اور فصل کی خریداری کے علاوہ مرکزی حکومت کے رہنمانہ خطوط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ مرکزی حکومت کے رہنمانہ خطوط کے مطابق اس مہینے کی 20 تاریخ تک ریاست میں لاک ڈاؤن پر مؤثر طریقے سے عمل آوری کی جائے گی اور اس کے بعد اس میں تبدیلیوں کے امکان کا انہوں نے اشارہ بھی دیا۔
تلنگانہ حکومت نے نقل و مکانی کرنے والے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے مقصد سے سڑکوں اور تعمیرات کے کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت کے رہنمانہ خطوط کے مطابق کووڈ ہاٹ اسپاٹ کے علاقوں کے سوا نقل مکانی کرنے والے مزدور جن مقامات پر ہیں وہاں ان کاموں کو آغاز کرنے کی ریاست وزیر پرشانت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ تمام اضلاع میں کوالٹی کنٹرول ٹیموں کے ساتھ انفورسمنٹ ٹیموں کی تشکیل دیتے ہوئے مزدوروں کے درمیان سماجی دوری برقرار رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر نے تعمیرات کے کاموں سے متعلق ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مزدوروں میں کورونا وائرس سے متعلق شعور بیداری لائی جائے، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے، علاوہ ازیں انہیں ماسک سینیٹائزر بھی سربراہ کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاحال محکمہ عمارت و شوارع کے کنٹریکٹرز کی جانب سے بقایا جات ادا کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس وقت جاری کاموں میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایت دی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ کووڈ-19 وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران قائم کیے گئے کال سینٹر کے ذریعے شہریوں کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں۔ اس کنٹرول روم کے تحت UCD صحت، ریونیو، سول سپلائز کے علاوہ 104 اور 108 ایمبولینس کی خدمات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ترکاریوں اور دیگر اشیاء کی سربراہی کے لیے 30 خصوصی گاڑیاں تیار رکھی گئی ہیں۔ تاحال 192 اناپورنا مراکز کے ذریعے 67,500 افراد کے لیے دوپہر کے کھانے کے انتظام کے ساتھ ساتھ 95 مراکز کے ذریعے 37,000 افراد کے لیے رات کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ضرورت مند افراد فون نمبرات 9154686557 یا 9154686558 ہیلپ لائن نمبرات پر فون کر سکتے ہیں۔ کال سینٹر کے ذریعے اشیاء ضروریہ ضرورت مند افراد کے حوالے کی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ریاست کے بلدیات اور میونسپل کارپوریشنوں کے حدود میں ہنگامی خدمات انجام دینے والے ریگولر اور آؤٹ سورسنگ صفائی کرمچاریوں کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے کیے گئے اعلان کے مطابق ترغیبات فراہم کی گئی ہے۔ 47,000 صفائی کے عملے کے بینک کھاتوں میں 30 کروڑ روپیوں کے زائد رقم جمع کروا دی گئی ہے۔ ریاست میں 139 کارپوریشن اور بلدیات کے تحت 20,946 افراد کے لیے فی کس 5,000 روپے اور گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے تحت کام کرنے والے 26,368 افراد کے لیے فی کس 7,500 روپے کا چیف منسٹر نے اعلان کیا تھا۔ یہ رقم ان کے راست بینک کھاتوں میں جمع کیے جانے پر یہ عملہ خوش ہے۔ کورونا وائرس کے دوران ہندوستانی ریلوے کی جانب سے بھی اپنے طور پر ممکنہ تعاون کیا جا رہا ہے۔ ریلوے کے تحت آنے والے ہاسپٹلز، کمیونٹی ہالس، انسٹیٹیوشنز کے علاوہ سپر فاسٹ ریلوے کوچز کو کوارنٹائن سینٹر اور آئسولیشن وارڈز میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے دوران اشیاء ضروریہ کی منتقلی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے حصے کے طور پر اس مہینے کی 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک 160 مال گاڑیوں کے ذریعے 4.38 لاکھ ٹن غذائی اشیاء ملک کے مختلف مقامات پر منتقل کی گئی ہے۔ ضروری اشیاء کی حمل و نقل میں رکاوٹ نہ ہو اس کے لیے تازہ طور پر جے کسان کے نام خصوصی ٹرین کا آغاز کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے جاریہ سال اچھی بارش کے پیش نظر قیاس کی ہے کہ ماہ جون سے ستمبر کے دوران معمول کے مطابق بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ اچھی بارش کی وجہ سے اس کا ہماری زراعت پر بہتر اثر پڑے گا۔ فصل اچھی ہونے کی وجہ سے معیشت میں بہتری آئے گی۔ ملک میں جاریہ سال 75% بارش 4 ماہ کے دوران ہوگی۔ ابھی کے خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب۔ ملک کے 170 اضلاع کی ہاٹ اسپاٹ کے طور پر نشاندہی، کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے خصوصی اقدامات۔ ریاست میں PPE کٹس کی قلت نہیں، حکومت 1 لاکھ متاثرین کے علاج کے لیے بھی تیار۔ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کی فلاح و بہبود پر حکومت کی توجہ، سڑکوں اور مکانات کی تعمیرات کے کام شروع کرنے کا فیصلہ۔ اشیاء ضروریہ کی منتقلی کے لیے ریلوے کی خصوصی خدمات، جے کسان کے نام سے خصوصی ٹرینوں کا آغاز۔ اور آروگیہ سیتو ایپ کو زبردست عوامی رد عمل، انتہائی کم وقت میں 5 کروڑ افراد نے کیا ڈاؤن لوڈ۔